بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ہندو کون ہوتے ہیں، اس مذہب کا بانی کون ہے، اور کیا آج پاکستان کے مسلمانوں کے اجداد سارے ہندو تھے؟ کیا تاریخ میں ہندو مت کا کوئی تذکرہ ہے؟ اگر ایک مذہب کا کوئی مطلب نہیں اور اس میں دنیا کی زندگی کا کوئی طریقہ ہی نہیں، یہ لوگ جان بوجھ کر اگر اللہ کا انکار کرتے ہیں کہ تو کیا یہ سزا کے لائق نہیں؟ ناظرین، ان تمام سوالات کا جواب آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ پلیز اپنی ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا، اور اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر کے آل پر کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ احباب، ہندو مت کے پیروکار کو ہندو کہتے ہیں۔ ہندو مت یا ہندو دھرم جنوبی ایشیا اور بالخصوص بھارت اور نیپال میں غالب اکثریت کا ایک مذہب ہے جس کی بنیاد ہندوستان میں رکھی گئی۔ اس کا کوئی ایک بانی نہیں ہے، کیونکہ اگر دقت نظر کے ساتھ تجزیہ کیا جائے تو یہ کوئی ایک مذہب نہیں ہے بلکہ مختلف مذاہب اور عقائد کا ایک اجتماع ہے۔ خود لفظ ہندو ان کے مذہبی کتابوں میں ایک مذہب کے نام کے طور پر موجود نہیں ہے، یہ نسبتاً ایک جدید لفظ ہے جو دراصل ایک جغرافیائی اصطلاح کے طور پر مشتمل تھا۔ زیادہ تر محققین کے نزدیک لفظ ہندو سندھ سے ماخوذ ہے اور سندھ کے اطراف میں بسنے والے لوگ ہندو کہلائے جاتے تھے، اور لفظ ہندو اپنی اصل میں ایک فارسی لفظ ہے، تاہم جدید دور میں یہ لفظ ایک مذہب کے نام کے طور پر استعمال کیا جانے لگا۔ بعض ہندو محققین کے رائے میں اس مذہب کا صحیح نظام سناتن دھرم یا ویدک دھرم مذہب ہونا چاہیے۔ سناتن دھرم کے معنی ابدی مذہب یا ازلی مذہب کے ہیں جس میں تبدیلی واقع نہ ہو۔ ویدک مذہب کا مطلب ہے کہ وہ مذہب جس کی بنیاد ویدوں پر ہوتا ہے۔ یہ نام جدید ہندو مذہب سے کس قدر مناسبت رکھتے ہیں اس کا فیصلہ قارئین خود کریں گے۔ اس مذہب کا اگر تجزیہ کیا جائے تو اس کے قدیم ترین ماخذ کی حیثیت 4 کتابوں کو حاصل ہے جنہیں وید کہا جاتا ہے۔ ان کے نام ہے رگ وید، سام وید، اتھرو وید۔ ان کے علاوہ کئی اور کتابیں ان کے مذہب کی بنیاد ہیں، مثلاً اپنشد، رامین، مہابھارت، پران، منو سمرتی وغیرہ۔ یہ نہایت اختصار سے اس مذہب کا تعارف تھا۔ اگلا سوال ہے کہ کیا پاکستان میں مسلمانوں کے آباء و اجداد ہندو تھے؟ تو یقیناً اکثریت ہندو تھے اور بعد میں اسلام کی دعوت کو قبول کیا۔ برصغیر کی اکثریت نے ابھی بھی اسلام کو قبول نہیں کیا اور اب بھی اپنے پرانے مذہب کے پیروکار ہیں۔ ہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ کیا انہوں نے جان بوجھ کر اللہ کا انکار کیا ہے، تو یہ علم اللہ کے سوا کسی کو بھی معلوم نہیں ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ غلط فہمیوں کی وجہ سے اسلام قبول نہ کیا ہو۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو عموماً ایک انسان اسی مذہب کا پیروکار ہوتا ہے جس میں اس کی پیدائش ہوتی ہے۔ مذہب تبدیل کرنا اتنی آسان بات نہیں ہے، اس میں کافی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ خاص کر دور حاضر میں مسلمانوں نے اسلام کی جو تصویر دنیا کے سامنے پیش کی ہے، اس سے اسلام کی دعوت کو شدید نقصان پہنچا ہے، اور دیگر اقوام کے لوگ ہمیں حریف اور دشمن کی نظر سے دیکھنے لگے ہیں۔ یہ ہماری غلطی ہے کہ ہم اللہ کے دین کا صحیح تعارف پیش کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ ہماری ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ اپنے علم کی حد تک دین کی صحیح بات دوسروں تک پہنچا دیں اور ان کے حق میں دعا کریں۔ سزا دینا ہمارا کام نہیں ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو زمین پر جتنے لوگ ہیں سب ایمان لے آتے، پھر کیا لوگوں کو مجبور کرو گے کہ وہ مومن ہو جائیں؟ مطلب یہ ہے کہ جب خدا نے اس معاملے میں جبر کو پسند نہیں کیا تو تمہیں بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ خدا اگر یہی چاہتا کہ زمین میں سب مومن و فرمانبردار ہی ہوں تو شجر و حجر کی طرح انسانوں کو بھی اسی طرح پیدا کر دیتا کہ وہ ہمیشہ اس کے حکم کے پابند رہتے، مگر اس نے ایسا نہیں چاہا۔ انسانوں کے معاملے میں اس کی اسکیم یہ ہے کہ وہ آزادی اور اختیار کے ساتھ ایمان یا کفر میں کسی ایک کا انتخاب کریں۔ جنت کی ابدی نعمتیں اسی ایمان کا صلہ ہے۔ تمہارا فرض وہی ہے جو تم نے پورا کر دیا۔ خدا نے تم پر ذمہ داری عائد نہیں کی کہ لوگوں کو زبردستی راہ راست پر لے آئیں۔ احباب، میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لینا، اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر کے آل پر کلک کر دینا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک محمد اسلام کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔